باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد جنرل سیکرٹری و سابقہ رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، شہنشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین و اراکین بلدیہ، معزز بزرگان قوم اور ملت، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کی 66 یوم تاسیس پر اپنی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین کی جانب سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل اور کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس جماعت کی طاقت کو نہ صرف تلنگانہ، بہار یا مہاراشٹر، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اور بھی مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہم 66واں یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کا دن ہم کو موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مجلس کے ان مرحوم قائدین کو یاد کریں جنہوں نے 66 سال پہلے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کی شروعات کی۔ بھائی آپ لوگ نہیں بولیں گے، میڈیا کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ سننے آئے ہیں، بیٹھیے آرام سے۔ 66 سال پہلے عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین نے مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ فخر ملت عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے مجلس اتحاد المسلمین کا نام مجلس اتحاد المسلمین رکھا۔ عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو بنایا، اور دستور کو ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سنویدھان کے تابع کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھارت کی سیاست میں حصہ لیں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے آئین اور سنویدھان میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کا ذکر کیا گیا ہے، جو فریڈم آف ریلیجن کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھارت کی آئین میں اقلیتوں کے لیے جو ان کی بات کی گئی ہے آئین کی دفعہ 29 اور 30 کے تحت، جو بھارت کی پریامبل میں لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس اور فریٹرنیٹی کی بات کی گئی ہے، آزادی، بھائی چارگی، انصاف کی بات کی گئی ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے۔ اسی جگہ سے عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے
جو جامع نظامیہ کے ایک عالم دین بھی تھے اور اپنے وقت کے ایک مایہ ناز وکیل بھی تھے، جنہوں نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے لیے 1 سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سال قانونی جنگ لڑی اور دارالسلام کو انہوں نے حاصل کیا۔ تو عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف مقدمے میں کامیابی حاصل کی بلکہ یہاں پر حکومت کا قبضہ تھا، ان کے اس قبضے کے خلاف عبدالواحد اویسی نے ایک کرایہ حاصل کیا، اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے یہاں پر دارالسلام کے باہر ملیوں کی تعمیر کی، اور اسی جگہ پر ٹھہر کر مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اس وقت کی آندھرا پردیش کے اسمبلی میں رہیں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اراکین بلدیہ منتخب ہوں گے۔ عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مجلس کے اتحاد المسلمین کا نمائندہ جائے گا۔ عبدالواحد اویسی نے اپنے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین کی دفعہ 30 کے تحت اقلیتوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں گے۔ یہ سب باتیں عبدالواحد اویسی نے اس وقت کہی تھیں جب عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول تھا۔ پولیس ایکشن کے پرآشوب دور کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے سفر کا آغاز کیا، تو جتنے اس زمانے کے عقل مند رئیس زادے تھے، دولت مند تھے، جو دلی میں بیٹھ کر، جو آج بھی دلی میں بیٹھ کر ہمارا سودا کرتے ہیں، ان تمام نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو دیوانگی کی گفتگو کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مگر اللہ نے عبدالواحد اویسی کے اس خواب کو پورا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبدالواحد اویسی کی جدوجہد میں اللہ نے برکت دی۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھیوں پر۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سالار ملت اور ان کے تمام مرحوم ساتھیوں پر کہ انہوں نے جو محنتیں اور جستجو کی، جو قربانیاں پیش کی، آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام اور موقف حاصل کیا۔ میں اس موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے ہزاروں اور لاکھوں محبان کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم صدر معتمدین اور اراکین کو، اراکین اسمبلی کو، اراکین بلدیہ کو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی سالار ملت کی دور اندیش قیادت تھی کہ جس کی بنا پر مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ یہی سالار ملت کی بے باک قیادت تھی جس نے بھارت کی سیاست میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل کرنے میں موقع عطا کیا۔ یہی سالار ملت کی سوچ تھی کہ آج جب سالار نے مرکز سیاسی کہا تو مجلس کے مخالفین نے اس کا مذاق اڑایا، مگر آج لوگ جان رہے ہیں کہ مرکز سیاسی کی اہمیت کیا ہے۔ جب عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے، تو اس وقت عبدالواحد اویسی کے ساتھ صرف مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تامل ناڈو اور کیرلا میں کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے، تو دکن کی سرزمین پر عبدالواحد اویسی نے کہا تھا کہ ہم اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے جو کام برسوں پہلے کیا تھا، آج وہ کامیابی کی طرف وہ سفر اپنا طے کر رہا ہے۔ مگر جن لوگوں نے
لکھنؤ کے رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر بھارت کے اس وقت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ رفاع عام کلب لکھنؤ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھارت کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بنیں گے، اپنے سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے، ہم ایک مخصوص سیاسی پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ بتاؤ، جنہوں نے رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر ہم کو کہا تھا کہ ہم سیاست سے دستبردار ہوں گے، بتاؤ کس نے کامیابی حاصل کی؟ اگر رفاع عام کلب میں کھڑے ہو کر وہ معزز حضرات نے جو بات کہی وہ کامیاب ہے، یا مولوی اسماعیل یا عبد الواحد اویسی کی سوچ آج کامیاب ہو رہی ہے؟ میرے بھائی، بھارت کی جمہوریت میں سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے، اور یہی پیغام مجلس اتحاد المسلمین دیتی آئی ہے۔ آج مجلس کے تعلیمی ادارے ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کی ایک شناخت ہے۔ پورا ملک اگر دیکھتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتا ہے، مجلس کی طرف، کہ دیکھو مجلس کیا بولتی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ الحمدللہ، اگر آج اسد الدین اویسی کو جو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ نے جو مقام دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے صدقے میں، پنج تن کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں اللہ نے جو مقام دیا، میرے بھائی یہ تمام آپ کی محنتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں اسد الدین اویسی تم سرزمین حیدرآباد کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ میرے بھائی، میں نے اپنے بچپنے میں کہیں پر پڑھا تھا کہ ایک دیوانہ تھا کسی گاؤں میں، جو یہ سوچتا تھا کہ ہم کو اس گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے 3 پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا۔ تو آخری میں اس نے کہا کہ اب میں ان 3 پہاڑوں کو کاٹوں گا۔ زندگی اس میں گزر گئی، ایک پہاڑ کاٹ دیا، دوسرا پہاڑ کاٹ رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ اپنے بسترے مرگ پر تھا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا کیا تو نے؟ زندگی لگا دی ان پہاڑوں کو کاٹنے میں، دیکھ تو نے کیا حاصل کیا؟ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اب میں زندگی کے آخری منزل پہ قریب پہنچ چکا ہوں، مگر میں اطمینان کی موت حاصل کروں گا، میں آرام سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس اطمینان سے چلا جاؤں گا کہ 3 پہاڑوں میں سے کم اللہ نے مجھے موقع دیا 1.5 پہاڑ کو کاٹنے کا۔ میرے مرنے کے بعد جو آنے والی نسل آئے گی وہ ان پہاڑوں کو کھاڑ کر پھینک دے گی اور اپنا راستہ بنائے گی۔ تو یاد رکھو، ان پہاڑوں کو ہٹانا آپ کا اور ہمارا کام ہے۔ اگر میں جا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو آپ کی اتحاد، آپ کی دعائیں، بزرگوں کی سرپرستی، ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں مجھے پکار کر کہتی ہیں کہ 66 برس پہلے ہم نے اس چراغ کو جلایا تھا، 66 برس پہلے ہم نے 11 مہینے کی جیلوں کو برداشت کیا، 66 برس پہلے جب ہم نے مجلس کے پرچم کو بلند کیا تو ہمارے گھر کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، ہماری اولاد پر پینے کا پانی بند کر دیا گیا، ہم نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، ہم نے الزامات کا سامنا کیا، ہم تنے تنہا کھڑے ہو کر وقت کے حکمرانوں سے مقابلہ کیا۔ خبردار، ہماری قربانیوں کو رائگاں جانے مت دینا۔ تم ہماری قربانیوں کو اور ہم کو زندہ سمجھتے ہو تو اس سفر کو لے کر آگے بڑھو۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ جس چیز کی شروعات فخر ملت نے کی اپنے مرحوم قائدین کے ساتھ، جس جماعت کو سالار ملت نے اونچائیوں تک پہنچایا، اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے میرے عزیز بزرگوں، میرے مجلس کے رفقا، میرے مجلس کے ساتھیوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کام کو اور آگے لے کر بڑھیں۔ یقیناً الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یقیناً ہم پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، کیچڑ پھینکا جائے گا، مگر میرے بھائی 66 برس پہلے دارالسلام نہیں تھا، 66 برس پہلے یہ تعلیم ادارے نہیں تھے، 66 برس پہلے یہ 44 اراکین بلدیہ، یہ 7 اراکین اسمبلی، 2 رکن پارلیمان، بہار میں آپ کے رکن اسمبلی، مہاراشٹرا میں آپ کے 2 رکن اسمبلی، آپ